نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غریب امتی جب حساب دینے آئے گا تو اس کا حساب کس طرح لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل تو چلے جائے گا جہنم میں، مقتول کس لیے جہنم میں چلا جائے گا؟ وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ مقتول بھی قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کا وار نہیں چلا، اس کو ٹائم نہیں ملا، اس لیے وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات کنفرم اور ثابت ہوتی ہے کہ کسی کو قتل کرنے کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پوچھو گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ جو شہید ہو گیا جنگ میں وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے قتل کیا اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، یا وہ ایمان کی حالت چلا گیا اس دنیا سے، تو وہ پھر بھی وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے جائیں گے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ گناہ کبیرہ سے بچو، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے تو ہم آپ کو تم کو چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ کسی کی جان بچانا گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اور کل ایک مرڈر ہوا ہے، امیر بلال نوجوان ہے، 30 سال کا، پرانی دشمنی کی بھیڑ چڑھا ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ اور وہ پڑھا لکھا تھا، وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ جو دشمنی والا کام ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے۔ وراثت میں اس کو دشمنی ملی ہے، دادوں کی دشمنی چلی آ رہی تھی، اس کی بھیڑ چڑھا ہے، اور وہ پڑھا لکھا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ دشمنی والا کام ختم ہونا چاہیے، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اور جس کسی نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا، قیامت والے دن جو مقتول ہوگا اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوا ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اور وہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، نہیں تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن اس بات پر بھی کہہ رہا ہے اگر کسی نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا اس کو بھی اس کا پورا پورا صلہ ملے گا، اگر کسی نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہے اس کو اس کا بھی پورا اجر ملے گا۔ یہ جو رحمت والے کام ہے نا، گناہ کرنا تو وہ کہنا کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ گمان ہر انسان چھوڑ دے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار وہی ہوگا جس نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اس کو پتا اس بات کا تھا کہ کل کو اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور وہ گناہ کے کام سے باز رہا، پھر وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا۔ کسی کا گلا کاٹ کے، کسی کو ناحق قتل کر کے، کسی کو معاشی طور پر مار کے، کسی کا کاروبار ختم کر کے، کسی یتیموں مسکینوں کا مال ختم کر کے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جو حقوق العباد ہے وہ بہت سخت کام ہے،
وہ آپ کو اس انسان نے معاف کرنا ہے تو معافی ہوگی، ورنہ وہ جہنم میں ڈال دے گا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا غریب امتی، مفلس غریب ترین امتی کون ہوگا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ایک غریب امتی آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا، وہ چلنے لگے گا، ایک آدمی آئے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ کہے گا اس کو اس کی نیکیاں دے دو۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میرے پیسے دینے تھے، اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ تیسرا آ کر کہے گا یا اللہ میرا بھی حصہ رہتا ہے، اس کو پھر اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ابھی اس کے حساب کتاب والے دنیا والے ختم نہیں ہوگی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح وہ لوگوں کے حساب کتاب دنیا کے آخرت میں دیتے ہوئے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ان لوگوں کے جو بدعمالیاں ہیں، گناہ ہے، اس کے پلڑے میں ڈال دو، اور وہ لوگوں کے حساب کتاب دنیا کے پورے کرتے ہوئے اس لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کسی نے کسی کو نہا کر قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔